أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میرے محترم دینی بھائیو، سورہ رحمان گزشتہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ رحمان کون ہے، اللہ کون ہے، پھر تفصیل سے بتایا جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے بیان کرنے کی صلاحیت دی، پھر اللہ نے اپنی کاریگری اور اپنی قدرت کو بیان کیا۔ اسی انسان کے بارے میں فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے انسان کو پیدا کیا کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، کالفجار، فجار کہتے ہیں ٹھکری کے، جیسے چھوٹی چھوٹی ٹھکریاں ہوتی ہیں اس ٹھکری کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جناتوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ جب آگ بھڑکائی جاتی ہے تو آگ کے اندر سے جو اس کے شعلے اٹھتے ہیں، اس شعلے کے ذریعے اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے اس کو احسان کے روپ میں بیان کیا کہ انسان کو ہم نے بنایا ہے کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، اور جناتوں کو ہم نے بنایا ہے آگ کے شعلے سے۔ یہ دونوں ہماری طرف سے ایک نعمتیں ہیں۔ اگر یہ نعمت تمہیں سمجھ میں آتی ہے تو بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طریقے سے انسان کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، یہ تمام اللہ کی مخلوق ہے۔ جناتوں کو آگ کے شعلے سے بنایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ نے اپنے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے مادی چیز یعنی کہ مٹی کے ذریعے انسان کو بنایا، جس کو کسی نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی، خاک کے معنی مٹی، ہم لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، یعنی ہم آگ سے بھی پیدا نہیں ہوئے کہ ہم نور سے بھی پیدا نہیں ہوئے، ہم تو خاکی ہیں، یعنی کہ اللہ نے مٹی سے ہم کو پیدا کیا۔ اسی لیے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب ابلیس سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، تمام لوگوں نے، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور دلیل بھی اس نے یہی پیش کی کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ مٹی تو نیچے جاتی ہیں، آگ اوپر جاتی ہے، ہمارا اسٹیٹس بڑا ہے، ہم اونچے لوگ ہیں، لہذا ہم نیچے والی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتے؟ اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اللہ نے اپنے دربار ہی سے اس کو نکال دیا۔ تو اللہ نے اس کو احسان کے ذریعے بیان کیا کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جنات نار سے، اور انسان اس مٹی سے جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا اس سے پیدا کیے گئے۔ پھر اپنی کسی نعمت کو نہ جھٹلانے کی ہدایت کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ جاڑے اور گرمی کے دو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے مقامات کا رب اللہ ہی ہے۔ آگے ہے نا رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ رحمان وہی ہے، اوپر سے رحمان کی صفت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کو جو چیڑ تھی وہ رحمان سے تھی، وہ اللہ کو رحمان نعوذ باللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ اسی کو کہہ رہے کہ رحمان وہی ہے جو دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے، یعنی دو پورب اور دو پچھموں کا رب ہے۔ حالانکہ پورب اور پچھم تو ایک ایک ہی ہے، پھر دو پورب اور دو پچھم قرآن میں کیوں کہا گیا؟ تو اللہ نے اس میں موسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سردی کے زمانے میں جو سورج اگتا ہے اس کی جگہ الگ ہے، اور گرمی کے زمانے میں سورج دوسری جگہ سے اگتا ہے۔ یہی عین شام کے وقت ہوتا ہے کہ سردیوں کے زمانے میں سورج جو غروب ہوتا ہے وہ پچھم کے اندر اس کی جگہ الگ ہے،
گرمیوں کے زمانے میں جو غروب ہوتا ہے پچھم میں، اس کی جگہ تھوڑی ہٹ کر ہے، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا 2 طلوع ہونے کی جگہ، 2 غروب ہونے کی جگہ، یہ 2 جگہیں ہم نے اسی لیے بنائی ہیں کیونکہ ہم نے اس میں چاند اور سورج کے الگ الگ راستے بنائے ہیں۔ چاند کے راستے الگ ہیں، سورج کے راستے الگ ہیں، ان کے طلوع ہونے کے راستے الگ ہیں، ان کے غروب ہونے کے راستے الگ ہیں، اور یہ تمام ہم اپنی قبضہ قدرت سے کرتے ہیں۔ اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے تو بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ اللہ نے ایسے ایسے 2 سمندر بنائے ہیں کہ جن کی پوری صفات الگ الگ ہیں۔ کچھ سمندر ایسے ہیں جو انتہائی میٹھے پانی کے، کچھ سمندر ایسے جو انتہائی کھارے پانی کے۔ دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں کہ یہ دونوں سمندر آپس میں مل جاتے ہیں، ملنے کے باوجود دور تک ان کا پانی ایک دوسرے سے ملتا نہیں، اور احساس ہوتا ہے دونوں پانی ساتھ میں چل رہے ایک ہی دریا کے اندر، اور احساس ہوتا ہے کہ یہ میٹھا پانی ہے، یہ کھارا پانی، یہ ملانا بھی ہے۔ کچھ جگہیں دنیا کے اندر اللہ نے ایسی بھی بنائی ہے کہ 2 طرح کی ندیاں بہتی ہیں، نیچے سے کھاری ندی بہتی ہیں اور اسی پانی کے اوپر، اسی کے ساتھ، یہ اور زیادہ کمال والی بات ہو گئی کہ اسی پانی کے اوپر ایک دوسری ندی بہتی ہے جو میٹھے پانی کی۔ دونوں ندیاں یعنی ملی ہوئی ہے، جیسے برف پورا پانی ملا ہوا رہتا ہے، دونوں ندیاں ملی ہوئی ہیں، ایک کا پانی نیچے کا کھارا ہے، اوپر کا میٹھا ہے، اور کوئی کھارا پانی نہ میٹھے میں جاتا ہے، نہ میٹھا پانی کھارے کے اندر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے، آپ کر کے دکھاؤ، آپ کر کے دکھاؤ کہ میٹھا پانی لو اور کھارا پانی لو، ایک کٹورے میں ان کو ملا کر یہ کہو کہ دونوں الگ الگ رہیں، تم نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری قبضہ قدرت میں، ہم اللہ ہیں، ہم پروردگار ہیں، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کو اس طریقے سے چلاتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے 2 دریا چلائے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے، لا یبغیان، کہ ایک دونوں دوسرے کے پانی کے اندر بڑھتے نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار یہی کہا جا رہا ہے، یعنی نعمتیں اتنی ہیں تمہارے اوپر، اللہ نے جو نعمتیں تمہارے اوپر دی ہیں، یہ تو ہم تمہیں کائنات کی چیزوں کو سمجھا رہے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ تمام کائنات سمجھا رہے ہیں۔ ورنہ اگر تم اپنی ہی ذات کے اندر غور و فکر کرو گے تو تمہیں کتنی چیزیں نظر آئے گی، نعمتیں ہی نعمت ہے۔ صبح اس کو پڑھ رہے تھے تو حضرت مولانا تقی عثمانی کا ایک واقعہ پڑھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک رشتہ دار کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گیا، اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چہرے کی کتنی چمڑی وغیرہ خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے سب پلاسٹک سرجری وغیرہ کر کے اس کو رکھا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل گئے، وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا سا رومال، کاٹن کا بڑا سا رومال لے کے بیٹھا ہے، اور ہر منٹ میں کچھ نہیں تو 50 مرتبہ ہر سیکنڈ کے اندر وہ بار بار رومال لیتا ہے اور اپنے آنکھوں کو صاف کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا کیا بات ہے بھائی، رونا آ رہا ہے یا آنسو زیادہ بہہ رہے ہیں، کیا بات ہے، بار بار آپ ہر سیکنڈ کے اوپر رومال سے اپنی آنکھیں آپ صاف کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ آنکھ کا جو پردہ ہے یا آنکھ کے اوپر جو یہ پلکیں ہیں، اور پلکوں کے اوپر اللہ نے جو بال بنائے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایکسیڈنٹ کے اندر ڈاکٹروں نے پلاسٹک سرجری کر کے یہ پلک تو بنا دی، لیکن پلک کے بال کہاں سے لائے؟ یہ بال تو اللہ قدرتی طور پر اگائے گا، یہ بال میرے پاس نہیں ہے، خالی یہ پلک کے بال آج نہیں ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ ہر منٹ کے اوپر مجھے آنکھیں صاف کرنی پڑ رہی ہیں۔ اگر میں 5-10 سیکنڈ بھی آنکھیں صاف کرنے سے رک جاتا ہوں تو آنکھیں چپکنا شروع ہو جاتی ہیں اور کچرا اس میں گھسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب پتہ چلا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بال جو پلک کے اوپر نظر آتے ہیں، وہ کتنا بڑا وائفر ہے اللہ کا بنایا ہوا، کہ آنے والی دھول، مٹی اور دیگر وہ چیزیں جو آنکھوں میں نہیں جانی چاہیے، ان کی یہ پلک کے بال حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے بال جس کو شاید ہم نے کبھی اس پر غور و فکر بھی نہ کیا ہو کہ اس کا امپورٹنٹ کتنا ہے، کبھی شاید اتنا زیادہ نہ سوچا ہو، لیکن اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی وہ بنائی۔ کہتے ہیں کہ یہ ناخن، انگلیوں کے سینے پر جو اللہ نے ناخن بنائے ہیں، یہ پوری کی پوری انگلی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ناخن، اگر یہ ناخن ہی نہ ہو یا کسی کے ناخن اگر نکال دیا جائے تو وہ انگلی کا وہ حصہ زمین پر ٹچ بھی نہیں کر سکتا، اگر وہ ٹچ کرے گا تو پورے بدن کے اندر اس پر کپ کپی سی آ جاتی۔
یہ ناخن جو اللہ نے بنائے یہ پورے کے پوری انگلیوں کو کور کرنے کے لیے اللہ نے بنائے. تو انسان کی باڈی میں کسی بھی عضو کے اندر انسان تھوڑی دیر بھی اگر غور و فکر کرے گا تو اس کو خدا کی کائنات اور خدا کی قدرت اس کو سمجھ میں آ جائے گی. اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. ہم نے ایسے ایسے بڑے بڑے دریا بنائے اور دریا بنانے کے بعد اسی دریا کے اندر سے ہم بڑے اور چھوٹے ہر قسم کے موتی نکالتے ہیں. اللؤلؤ والمرجان, لولو کہتے ہیں موتی کو اور مرجان کہتے ہیں مونگے کو. مونگا موتی ہی کی ایک قسم ہوا کرتی ہے جو شیپ میں تیار ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بارش کے قطرات سے بناتے ہیں. شیپ آپ کو تو پتہ نہیں چلتا, چھوٹی چھوٹی شیپیں ہوتی ہیں جو سمندر کے پانی میں اور اس کی ریت کے اندر منہ چوڑا کر کے رہتی ہے. جیسے ہی بارش کا کوئی مخصوص قطرہ اس میں جاتا ہے وہ شپ اپنا منہ بند کر لیتی اور اسی کے اندر وہ ہیرا اور وہ موتی جو قیمتی ہیرا موتی سمجھا جاتا ہے وہ اسی کے اندر اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں اور اللہ اس کو تیار کرتے ہیں. اور وہی ہم سمندروں کے اندر سے تمہارے لیے نکالتے ہیں. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, اللہ تمہارے لیے اندر سے اسی لؤلؤ والمرجان کو نکالتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کھڑے بھی رہتے ہیں اور چلتے بھی رہتے ہیں. کتنے بڑے بڑے سمندر کے اندر کتنے بڑے بڑے اسٹیمر اور کتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں, 12 منزلہ 15 منزلہ. کچھ جہاز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے 4 منزلہ پانی کے اندر ہوتے ہیں اور وہ جہاز چل رہا ہے. ہزاروں لاکھوں ٹنوں کی تعداد میں انسانوں کو سامانوں کو لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک ایک ہفتہ 2 مہینہ سمندر کے پانی کے اوپر وہ تیرتا رہتا ہے. ایسا لگے گا کہ بڑا سا شہر یہاں پر بسا دیا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ روک کے بتاؤ, یہ ہم ہی تو چلاتے ہیں, یہ ہماری قبضے قدرت کے اندر ہے. اور جس زمانے میں یہ قرآن اتر رہا تھا اور جس زمانے میں اس زمانے کے جو بڑے جہازوں کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ آج کل کے مشینری والے جہاز نہیں تھے. اس زمانے کے جن جہازوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وہ آج کل کے جو بڑے بڑے اسٹیمر اور ٹائٹینک وغیرہ کی طرح کے جہاز ہوتے ہیں وہ جہاز نہیں تھے. وہ بادبان کشتیاں تھی جس میں کوئی مشینری نہیں ہوتی تھی, جس کے اندر بڑے بڑے پردے لگا دیے جاتے تھے اور ہوا کی سمت کے اندر کشتی کو رکھ دیا جاتا تھا اور وہیں پر پردے لگا دیتے تھے. ہوا دھکا مارتی تھی اور اتنی بڑی بڑی کشتیاں پھر چلا کرتی تھی. وہاں کوئی جنریٹر یا کوئی مشین نہیں تھا کہ اس زمانے میں وہ جہازوں کو چلایا جاتا ہو. ہوا نے فوراً رخ بدلا تو فوراً وہ پردے نکال کے دوسرے رخ کے اندر لگا دیتے تھے. تو اس طریقے کے اس زمانے کے کشتیاں اور جہاز چلا کرتے تھے, وہ بھی بڑے بڑے. اللہ کہہ رہے پہاڑ کی طرح بڑے بڑے. اتنے بڑے جہاز اس زمانے میں بغیر کسی مشینری کے پانی کے اوپر اس کو روک کے رکھنا یہ اللہ ہی کی قدرت ہے, اللہ ہی کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اسی کو کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی تو اب یاد رکھو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ سب ہم نے بنایا ہے لیکن ہماری نگاہوں میں اس کا کوئی امپورٹنٹ نہیں. یہ اتنا بڑا آسمان, یہ زمین جس کی ابھی ہم اپنی قدرت کے طور پر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اللہ فرماتے اے ایمان والے بندے تیرے ایمان کے سامنے اس کا کوئی امپورٹنٹ نہیں. اس کی جب قیامت آئے گی ہم ان تمام کو توڑ پھوڑ کے فنا کر دیں گے. کل من علیہا فان, یہ تمام کے تمام کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے, فنا ہو جانا ہے, نیست و نابود ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور باقی رہے گی صرف اور صرف تمہارے رب کی ذات. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, جو ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے یعنی بڑی جلالت والا اور بڑی اکرام والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. وہی ذات باقی رہے گی, اس کے علاوہ اور کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. ملک الموت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے, پہلے اس سے بھی پہلے اسرافیل کو بلائیں گے, بھئی آپ کے سور پھونکنے کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد ہو گئی, سب ختم ہو گیا, کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اور اسرافیل علیہ السلام بیان کریں گے کہ ہم دو ہیں اور آپ کی ذات ہے. اللہ نے فرمایا تو اللہ فرمائیں گے کہ ہم تو ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے, ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. لہٰذا ملک الموت سے کہا جائے گا کہ اسرافیل کی روح قبض کر دی جائے.
ان کی روح قبضہ کر دی جائے گی، پھر ملک الموت سے کہا جائے گا کہ تم بھی اپنی روح کو قبضہ کر لو، چنانچہ ان کی بھی روح قبضہ کر دی جائے گی، اور اللہ کی مقدس ذات کے علاوہ پوری کائنات کے اندر کوئی جاندار یا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف اسی رب کی ذات باقی رہے گی جس کو ذوالجلال والاکرام کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کی تعریف اور اللہ کی صفت جب بیان کرو تو ذوالجلال والاکرام کہہ کر بیان کرو، کیونکہ اس کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں اللہ کا جو نام اور صفت بیان کرو تو یہ صفت ضرور بیان کرو، ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس صفت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں موقع آئے گا ہم سب کو ختم کر دیں گے، سب کو فنا ہو جانا ہے، ہماری ذاتی باقی رہے گی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں۔ آسمانوں کے اندر بھی فرشتوں کی جماعت ہے بڑی بڑی تعداد کے اندر، وہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ زمین والے یعنی کہ انسان اور جنات یہ بھی اپنی تمام ضرورتیں اپنے اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ ان کے بیچ کے اندر بھی اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ تمام اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ کل یومن ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک الگ شان ہوتی، ہر دن اللہ کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ اس کی کون کون سی شان کو آپ بیان کریں گے؟ کبھی تو وہ روزی پہنچانے میں ہے، کبھی تو وہ بیماروں کو شفا دینے میں ہے، کبھی تو وہ کسی کو عزت دے رہا ہے، عین اسی وقت کسی کو ذلیل بھی کر رہا ہے، کبھی تو وہ کسی کو بڑا مرتبہ نصیب فرماتا ہے، عین اسی وقت کسی کو اس مرتبے سے اتارتا بھی، کبھی تو وہ کسی بچے کو دنیا میں جنم لے کے لاتا ہے، کبھی تو اسی خاندان کے بوڑھے آدمی کی روح بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اس کی ہر وقت ایک الگ شان ہوتی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری نعمتیں تمہارے رب کی تمہارے سامنے۔ ابن جریر میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور اللہ کی وہ شان کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کی مختلف شانیں، گناہوں کو بخشنا، دکھ درد کو دور کرنا، لوگوں کو ترقی اور تنزلی پر لانا۔ اور ابن ابی حاتم صحیح بخاری سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا۔ لوح محفوظ کہ جس کے اندر میری آپ کی اور جتنے دنیا میں انسان پہلے آئے اور آئندہ آنے والے ہیں سب کی تقدیریں وہاں پر محفوظ ہیں۔ وہ لوح محفوظ کیا ہے؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے دونوں پٹھے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا بنا ہوا ہے، اور لوح محفوظ کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ہر دن 360 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، ہر نگاہ پر جلاتا اور مارتا ہے اور عزت و ذلت دیتا ہے، اور وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی شان ہے۔ اتنا بڑا لوح محفوظ بنایا ہے اس نے، آسمان اور زمین سے بھی بڑا، اور اس کو دین میں 365 مرتبہ اللہ اس کے اوپر اپنی نگاہ ڈالتا ہے، اور اسی میں سے کسی کو عزت بھی دیتا ہے، کسی کو ذلت بھی دیتا ہے، کسی کو بیماری بھی دیتا ہے تو کسی کو شفا بھی دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے تو کسی کو موت بھی دیتا ہے۔ یہ تمام کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ایھا الثقلان، اے دو بھاری چیزیں، یعنی بھاری چیزوں سے مراد انسان اور جنات۔ اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو دو بھاری چیز کر پکارا کہ اے دو بھاری چیزیں، ان قریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے۔ ابھی ہم نے تمہارے حساب کتاب کی طرف توجہ نہیں کی، اس کے لیے ٹائم باقی ہے۔ ابھی تو ہم دنیا کے اندر تم کیسے زندگی گزارتے ہو اور تمہاری کیا کیا ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں تمہارے پیچھے لگے ہیں۔ ان قریب وقت آئے گا کہ ہم تمہارے حساب کتاب میں لگ جائیں گے، ہم تمہارا حساب کریں گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری چیزیں، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب یاد رکھو، یعنی یہ ہمارا پہلے سے تم کو بتا دینا کہ ہم ایک دن تمہارا حساب لیں گے، یہ بتا دینا ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر۔
یہ ہم نے جو پہلے سے تمہیں بتا دیا یہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر احسان ہے. اب بتاؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر جناتوں اور انسانوں کی جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ آج دنیا کے اندر اللہ کسی کو طاقت دے دیتا ہے تو طاقت کے بل بوتے پر یا روپیے اور پیسے کے بل بوتے پر کہہ دیتا ہے میں تو یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، میں تو میرے پاس پیسے ہیں، فلاں آپریشن کروا دوں گا، مجھے تندرستی مل جائے گی. ارے تو آپریشن کروا سکتا ہے، تندرستی کا ٹھیکہ اللہ کے پاس، تیرے پاس نہیں ہے. تیرا کام تو دواخانے میں جا کے دوائی لے سکتا ہے، آپریشن کروا سکتا ہے. تجھے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اسی لیے انسان اور جناتوں کو کہا جا رہا ہے یا معاشر الجن والانس، اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم اگر تم میں طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کہ تم زمین اور آسمان کی جتنی ہماری بارڈر ہیں اس بارڈر کے باہر اگر تم نکل سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ. ہم سے بچ کر، ہم سے بچنا چاہتے ہو تو ہماری جو یہ کائنات ہے زمین اور آسمان کی بنی ہوئی اس کائنات کی بارڈروں سے اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. نکل کے جاؤ گے بھی تو کہاں جاؤ گے؟ فانفذوا نکلو، لا تنفذون الا بسلطان بغیر اللہ کے غلبے اور بغیر اللہ کی طاقت کے تم کہیں جا بھی نہیں سکتے. ارے درخت کا ایک پتا ہماری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا ہے تو پھر تم ہمیں پوچھے بغیر یا ہماری طاقت کے بغیر کہاں جاؤ گے؟ اور جاؤ گی بھی تو کہاں جاؤ گے؟ جہاں کہیں جاؤ گے سلطنت ہماری، حکومت ہماری ہے. زمین کی سرحدوں سے نکل جاؤ، آسمانوں کی سرحدوں سے نکل جاؤ، اس کے بعد بھی جہاں جاؤ گے ہماری سرزمین ہے اور ہماری سلطنت ہے اور وہیں پر ہم وہاں پر آپ کو کھڑے ملیں گے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جنات اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اگر تم میں طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، فانفذوا تو نکل بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان بغیر غلبہ اور اللہ کی طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ یہی باتیں بیان فرماتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ قدرت کو بیان کر کے یہی انسان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام کائنات کی چیزیں صرف تیرے لیے پیدا کی، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمیں کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی تیرے لیے پیدا کی. یہ آسمان کا چھت، یہ زمین کا بچھونا، یہ تمام کے تمام تمہارے لیے بنائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجھے کس لیے بنایا؟ تجھے بنایا ہے میری عبادت کے لیے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. بس اس بات کو تجھے نہیں بھولنا ہے، دنیا کے اندر میری ہی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر، میری طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں غلط استعمال کرے گا تو حساب دینا پڑے گا. میری نعمتوں کو استعمال کر لیکن یاد مجھے ہی کرنا ہے، عبادت میری ہی کرنی ہے. اور میرے علاوہ اگر کسی کو تو شریک ٹھہراتا ہے تو یاد رکھ کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. آگے پھر جہنم کے عذاب اور جہنم کی تکلیفوں کا بھی تذکرہ ہے اور اس میں بھی اللہ یہی فرماتے فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے رب کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ تو عذاب کہاں سے نعمت ہو گئی؟ پتہ چلا عذاب نعمت نہیں ہے، لیکن اللہ دنیا میں تمہیں پہلے سے جو بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرو گے تو جہنم میں ایسا بھگتنا پڑے گا، یہ اللہ کا بتانا تمہارے اوپر احسان ہے. تو اپنے رب کی نعمتوں کو، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق عنایت فرمائے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کبھی بھی نعمتوں کی یاد آ جائے کہ اللہ تیری یہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں، فوری طور پر دو رکعت صلاۃ شکر کے نام کی پڑھنے کی عادت ڈالیے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اللہ جب اضافہ کرنے پر آتا ہے تو ہم 2 رکعت پڑھ کر اس کی نعمت کا شکریہ ادا کیوں نہ کریں؟ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری جیسے گناہ سے اللہ ہر وقت ہر آن ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا